ہم جب بھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو ایک نہ ایک بار یہ ضرور سوچتے ہیں کہ آخر یہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے، کیا اس کا کوئی کنارہ بھی ہے؟ اگر ہاں تو وہ کہاں پر ہے؟ اور کیا ہم آج اور مستقبل کے انسان ٹیکنالوجی میں جتنا بھی ایڈوانس ہو جائیں آخر خلا کے اندر کتنی دوری تک جا سکتے ہیں؟ خلا کے اندر ایسا کون سا بارڈر ہے جس کو ہم چاہ کر بھی کراس نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سائنٹسٹ نے اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے آخرکار کائنات کا وہ نقشہ تیار کر لیا ہے جہاں تک ہم انسان یا ہماری مستقبل کی نسلیں جتنا بھی کوشش کر لیں خلا کے اس بارڈر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ ایسا دراصل ہے کیوں، اور یہی سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں جو یقیناً آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ ہماری کائنات کے فاصلوں کی بات کریں تو وہ اتنے لامحدود ہیں کہ انہیں کلومیٹرز میں نہیں بلکہ لائٹ ایئرز میں ناپا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے تیز رفتار روشنی جتنا فاصلہ ایک سال کے اندر طے کرتی ہے اسے 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں، جو ایک سیکنڈ کے اندر زمین کے ساتھ چکر لگا سکتی ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ ہماری ملکی وے گلیکسی تقریباً 2 لاکھ لائٹ ایئر کے ڈائی میٹر کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس کے اندر 400 بلین سے بھی زیادہ سورج ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ ستارے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملکی وے کے اندر ہر سال بے تحاشا ستارے پیدا ہوتے ہوں گے، رائٹ؟ رانگ، کیونکہ ملکی وے کے اندر ہر سال تقریباً صرف 3 ستارے پیدا ہوتے ہیں۔ 95% ستارے جو کہ ہمیں آسمان میں اس وقت نظر آتے ہیں دراصل وہ پیدا ہو کر اب بوڑھے ہو رہے ہیں اور ہم انسان ان کے خاتمے کے موقع پر موجود ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ نئے ستاروں کے بننے کی تعداد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ کائنات ہر لمحہ ہم سے مزید دور بھی ہوتی جا رہی ہے، جو کہ دراصل اس کے مسلسل اور تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے۔ 50 چھوٹی گلیکسیز اور اینڈرومیڈا گلیکسی سمیت ہماری ملکی وے گلیکسیز کے ایک گروپ کا حصہ ہے جسے لوکل گروپ کہتے ہیں، جس کا ڈایا میٹر یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی لمبائی 10 ملین لائٹ ایئر ہے۔ اس طرح سے کئی سو لوکل گروپ مل کر ایک بڑا سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر کے اندر لوکل گروپ ہے اسے لیناکیا سپر کلسٹر کہتے ہیں، جو کہ ہماری اس آبزرویبل یونیورس کا صرف ایک ڈاٹ ہے، کیونکہ اس جیسے لاکھوں سپر کلسٹر اس یونیورس کے اندر موجود ہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی آبزرویبل یونیورس، جس کے اندر 2 خرب سے بھی زیادہ گلیکسیز موجود ہیں۔ آج اگر ہم سپیڈ آف لائٹ سے بھی آس پاس کی گلیکسیز کا سفر کریں تو 95% یونیورس ہماری پہنچ سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکی ہے، جو کہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے کہ ہم ایک لمٹ سے زیادہ خلا سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایسا ہے کیوں، اور یہ سب کچھ ہماری پہنچ سے دور کیسے چلا گیا؟ دراصل اس کا تعلق ہے ہمارے کائنات کی شروعات یعنی بگ بینگ سے، جب ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے کے اندر ایک بڑا دھماکہ ہوا اور ایک نہ نظر آنے والے پارٹیکل سے بڑی بڑی گلیکسیز بننے لگیں، اور یوں اٹامک فاصلے لائٹ ایئر کے فاصلوں میں بدلنے لگے اور چیزیں یوں ترتیب سے بننے لگی جیسے اس کا نقشہ پہلے سے تیار کیا گیا تھا۔ اس پھیلاؤ کے بعد گریوٹی انہیں واپس کھینچنے لگی، سو جہاں پر فاصلے کم تھے وہاں پر گریوٹی نے مل کر گلیکسیز کو ایک دوسرے کے قریب کیا، اور یوں لوکل گروپ جیسے کلسٹرز اور سپر کلسٹرز بننے لگے۔ لیکن جو چیزیں ہائر لیول پر پھیل چکی تھی اور ان پر گریوٹی کا اثر ان کے بے تحاشا فاصلے کی وجہ سے بہت کم تھا، وہ مزید تیزی سے پھیلنے لگے، جس کا مطلب کہ ہمارے لوکل گروپ کے باہر بے تحاشا ایسے گلیکسیز کے اسٹرکچر موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوکل گروپ میں جڑے نہیں بلکہ آج تک مسلسل تیزی سے پھیل رہے ہیں، یعنی جتنا کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اور ان باہر موجود اسٹرکچر سے ہمارا فاصلہ بھی مزید دور نہ صرف ہوتا جا رہا ہے بلکہ اس کے پھیلاؤ کی رفتار بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ آج تک یہ نہیں جانتے کہ اس کی اصل وجہ دراصل ہے کیا۔ شاید یہ ڈارک انرجی کا اثر ہے جو کہ کائنات کے فاصلوں کو پھیلانے کی ذمہ دار ہے، یعنی آبزرویبل یونیورس کے اندر انسانوں کا اس کائنات کے اندر ایک ایسا بارڈر موجود ہے جس سے باہر ہماری یہی کائنات روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور جو بھی گلیکسی ایک بار اس بارڈر کو پار کر لے وہ ہماری پہنچ سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکی ہے، ہم اس سے کبھی بھی کوئی بھی رابطہ نہیں کر پائیں گے۔ تقریباً 95% گلیکسیز جو کہ آج تک ہم انسانوں نے آسمان میں دیکھی ہیں اس بارڈر کو اب تک کراس کر چکی ہیں۔ لیکن پھر آپ کے مائنڈ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 95% اس بارڈر کو کراس کر چکی ہیں تو ہمیں آج نظر کیسے آتی ہیں؟ اس کا جواب ہے روشنی کی رفتار کے خلا کے اندر بہت ہی آہستہ ہونے کی وجہ سے۔ دراصل یہ گلیکسیز اتنا دور ہیں کہ ہمیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز سے نکلنے والی جس روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان گلیکسیز سے آج ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہے۔ فرض کریں کہ ایک گلیکسی 10 لاکھ لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے اور اس کے بارڈر پر جانے سے پہلے اس کی روشنی آخری بار جب وہاں سے چلی تو اسے زمین تک پہنچنے میں 10 لاکھ سال لگیں گے، یعنی ہم اس کی 10 لاکھ سال پرانی تصویر کو دیکھ رہے ہوں گے مگر وہ 10 لاکھ سال پہلے اس بارڈر کو کراس کر کے اس کے پار جا چکی ہوگی، مگر اس کی روشنی ہم تک آج پہنچی۔ یعنی ہم انسان کائنات کے اندر ہر ستارے اور گلیکسی کو ریئل ٹائم کے اندر نہیں بلکہ اس کے ماضی میں دیکھتے ہیں۔ یہ پورا آسمان دراصل پاسٹ ہے اور اس کے اندر موجود زیادہ تر ستارے جو کہ ہمیں آسمان کے اندر نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کئی لاکھ سال پہلے ختم ہو گئے ہوں لیکن ان کی روشنی ہمیں آج مل رہی ہو۔
بالکل ایسے ہی جیسے سورج کی روشنی زمین پر 8 منٹ کے اندر پہنچتی ہے زمین سے بے پناہ فاصلے کی وجہ سے، اور اگر کسی طرح سے ہمارا یہ سورج غائب ہو گیا تو پورے 8 منٹ تک ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی پرانی روشنی مسلسل 8 منٹ تک زمین پر پہنچ رہی ہوگی۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس بارڈر کے پار کی گلیکسیز دراصل دکھتی کیسی ہیں، کیونکہ ان کی ماضی کی جو بھی لائٹ ہماری ٹیلیسکوپ کے اندر آئے گی ہم بس اسی کو دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے ہم ان کی کروڑوں یا اربوں سال پہلے کی تصویریں ہی دیکھ پائیں گے، کیونکہ اب وہ اس بارڈر سے دور ہیں، لہٰذا ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے دور ہو چکی ہیں۔ ہر سال تقریباً 60,000 ستارے اس بارڈر سے پار جا رہے ہیں، اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب سے لے کر اب تک 2 ملین ستارے اسے کراس بھی کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر 95% یونیورس ہم سے دور جا چکی ہے تو باقی جو 5% بچی ہے کیا ہم فیوچر کے اندر اس تک مکمل طور پر پہنچ پائیں گے جسے آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ 18 ارب لائٹ ایئر دور گلیکسیز جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے تو بڑھ رہی ہیں، لیکن سپیس کے اندر ہمیں ہمارے خود کے لوکل گروپ تک پہنچنے کے لیے بھی 11 ملین لائٹ ایئر کا وقت لگے گا۔ اگر ایک عام انسان کی ٹوٹل عمر 60 سال مان لی جائے تو سوچیں کتنی نسلیں پیدا ہو کر بوڑھی ہو جائیں گی صرف وہاں پر پہنچنے کے لیے، اور واپسی کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم چاہیے۔ اسی لیے اگر فیوچر کی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی اور ہائبرنیشن کے ذریعے باڈی کو فریز کر کے بھی اگر ہم کسی طرح سے خلا کے اندر سفر کر پائے تو یہ لوکل گروپ ہم انسانوں کی حد ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ لوکل گروپ بھی پھیل رہا ہے، لیکن اتنا تیزی سے نہیں جتنا اس بارڈر کے پار موجود گلیکسیز اور تمام ستارے۔ ہاں، اگر سپیس کی کسی جگہ کو کولونائز کر لیا جائے، مثلا مارس کے بعد کسی قریبی ستارے کے کسی پلینٹ پر، پھر شاید ہم لوکل گروپ میں باقی گلیکسیز تک بھی سفر کر پائیں گے، جو کہ ہماری آبزرویبل یونیورس کا اتنا کم حصہ ہے کہ آپ 0 کے بعد مسلسل 10 0 اور لگا دیں، کیونکہ ڈارک انرجی ان گلیکسیز کو مزید ٹائم گزرنے کے ساتھ دور کر دے گی، اور جو گلیکسیز اس وقت قریب موجود ہیں وہ گریوٹی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جائیں گی۔ ہماری ملکی وے کے قریب موجود گلیکسی اینڈرومیڈا کچھ ارب سالوں کے اندر مل کر ایک نئی ملکومیڈا گلیکسی بنا دے گی، لیکن تب تک لوکل گروپ بھی ہم سے اتنا دور جا چکا ہوگا کہ اس کی کوئی بھی لائٹ ہم تک نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ وہ اس بارڈر کو کراس کر گیا ہوگا۔ جو بھی نسلیں اس ملکومیڈا گلیکسی پر پیدا ہوں گی انہیں اس کائنات کے اندر صرف اپنی اس گلیکسی کے سوا صرف اندھیری اور تاریک سپیس ہی دکھے گی، جہاں پر دور دور تک نہ کوئی روشنی ہوگی اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی نشان باقی ہوگا۔ انہیں کوئی بھی بگ بینگ یا کائنات کی شروعات کے کوئی سگنل نہیں ملیں گے، اور نہ وہ کچھ ایسا جان پائیں گے جو کہ ہم آج کے انسان جانتے ہیں۔ اس لیے وہ سوچیں گے کہ کل کائنات بس یہی ہے جو کہ بنی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اندازے سائنس کے اعداد و شمار پر مبنی ہے، کیونکہ حالات بتاتے ہیں کہ آنے والے کچھ صدیوں کے اندر ہی ہو سکتا ہے کہ قیامت آ جائے۔ اگر ہمارے پاس کچھ صدیوں کا ٹائم ہے تو سوچیں کہ ہم آج تک اپنے سولر سسٹم سے باہر نہیں نکل پائے تو لوکل گروپ تو بہت دور کی بات ہے۔